کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انیائے کرنے لگو، ظلم کرنے لگو، اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں یہودی کتنی بڑی دشمن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دشمن قوموں میں اسلام کی، مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن کوئی قوم ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی مخالفت کرو، ہر کام میں تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول جب مدینے گئے اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا آج کے دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود، ان کی مخالفت کرو، وہ محرم کا 1 روزہ رکھتے، تم 2 روزے رکھو۔ پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہو گئی، لیکن انصاف کا جب معاملہ آیا تو اس یہودی بچے کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہونے دی۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم تو اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک بیٹے نے زیادہ ہماری خدمت کر دی، خاطری کر دی، کھلا پلا دیا، بڑا حصہ تیرا، چھوٹا حصہ بیٹا کہہ رہا ہے برابر ہٹ۔ بیمار پڑتا تو پوچھتا نہیں، وہی ہمارا بیٹا پوچھتا ہے سب، تو آ جایا بھگ چل، زیادہ کرے گا تو یہ بھی نہیں دیں گے تجھے، بھگ۔ ڈراتے ہیں۔ کوئی بھی بیٹا آپ کا کتنا بھی کھلائے پلائے، آپ کی عزت کرے، آپ کو سر پہ بٹھا کے رکھے، سب کچھ ٹھیک، لیکن عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس بنا پر کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے کہ یہ میری دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، دیکھ ریکھ کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن آپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں میں کسی کو زیادہ کسی کو کم آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ دیں گے تو سب کو برابر برابر، چاہے کوئی ایک بیٹا آپ کو کھلاتا ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ سے نفرت ہی کرتا ہو، لیکن آپ کو عدل برابر کرنا پڑے گا۔ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ جبلہ ابن ایہم، اور یاد کرو اس کو جو عیسائی تھا اور مسلمان ہو گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا، جبلہ ابن ایہم کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے۔ ایک دن وہ مکے میں آتا ہے، عیسائی تھا، عیسائی سے مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوتے ہی حضرت عمر نے اس کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا۔ اب وہ مکہ آیا ہے۔ مکہ کس لیے؟ چلو عمرہ کر لیتے ہیں۔ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ آیا۔ وہ تو وہ سمجھ رہا تھا جیسے عیسائیت میں ٹھاٹ بانٹتے ویسے ہی میرے اب ٹھاٹ بانٹ رہیں گے۔ وہ خانہ کعبہ کیا طواف کرنے لگا۔ جب جبلہ ابن ایہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس کی جو احرام ہوتا ہے، احرام، تو وہ زمین پہ لٹکنے لگا۔ جبلہ کا احرام زمین پہ لٹکنے لگا۔ جیسے وہ احرام زمین پہ لٹکا تو ایک صحابی جو دیہاتی تھے، اعرابی تھے، بدو دیہاتی صحابی، ان کے پیر کے نیچے اس کا احرام دب گیا۔ جب وہ آگے بڑھا جبلہ تو تھوڑا کھینچنے لگا، جیسے میرا کوئی کرتا ہو بیٹھا، کوئی آدمی جب میں اٹھوں گا اور اس کے پیر سے دبا ہوا ہو، صحیح بات، اس کے پیر سے اگر دبا ہوا ہو تو ایک دم جب اٹھیں گے تو ایک دم کھنچ جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ جبلہ آگے بڑھا تو چادر اس کی جو احرام پہنے ہوا تھا وہ کھنچ گیا، وہ کاندھے سے نیچے آ گیا۔ جبلہ نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، دیہاتی آدمی جانے کہاں سے آ جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور پلٹا اور ایک تھپڑ مار دیا اس کے۔ اس صحابی تو بیچارے طواف پورا ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت عمر فاروق بھی مکے میں آئے ہوئے تھے، وہ بھی عمرہ کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ ایک دن پہلے عمرہ کر چکے تھے لیکن ابھی مکہ ہی میں تھے۔ ان کی عدالت میں ان کے سامنے مقدمہ پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق سے کہا گیا، امیر المومنین، جبلہ جس کو آپ نے فلاں فلاں علاقے کا گورنر بنایا ہے،
اس جبلہ کا نے آج ایک بدو کو، ایک دیہاتی کو، ایک صحابی کو اس لیے تھپڑ مار دیا ہے کیونکہ اس کی چادر زمین پہ آ گئی تھی اور اس صحابی کے پیر سے دب گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے بلایا، جبلہ ادھر آؤ۔ جبلہ ہے، یہ سننے میں آیا ہے، ہاں امیر المومنین تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ کہا جی مارا۔ بھائی تمہاری چادر زمین پہ گری، اس کے پیر کے نیچے دب گئی، یہ تو اتفاق سے ہوا ہے، دھوکے سے ہوا ہے، جان بوجھ کے تو اس نے نہیں دبایا ہے، تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ آئے جبلہ کھڑے ہو جاؤ، اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو بھی موقع دیا جائے گا، جتنی زور سے اس نے تمہیں مارا ہے، جتنی زور سے تم نے اسے مارا، یہ بھی تمہیں اتنی زور سے مارے گا۔ آئے دیہاتی جاؤ جبلہ کو ایک تھپڑ مارو۔ جبلہ کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں جبلہ ہوں، فلاں علاقے کا گورنر ہوں، عیسائیت چھوڑ کر اسلام لایا ہوں، میری خوبیاں دیکھ کر آپ نے مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنایا ہے، اور ایک معمولی آدمی مجھے تھپڑ مارے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سوری، تھپڑ تو تمہیں کھانا پڑے گا۔ اسلام لانے کے بعد کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، صرف عہدہ ہے تمہارے پاس گورنری کا، ورنہ انسانیت کے اعتبار سے تم اونچے نہیں ہو، تمہاری وہی حیثیت ہے جو اس کی ہے، کالے گورے سب برابر ہیں، اور تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ تمہیں بھی کھانا پڑے گا۔ جبلہ کہتا ہے امیر المومنین مجھے ایک رات کی مہلت دیجئے، کل تک کی، مجھے کچھ سوچنے دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا سوچتے ہو؟ کیا سوچو گے؟ کہا مجھے سوچنا یہ ہے کہ میں بدلہ دوں یا نہ دوں، یا اپنے بھائی سے معافی مانگ کر اس کو منا لوں، یا پھر اگر یہ آدمی جس کو میں نے تھپڑ مارا ہے اس کو کچھ مال لے دے کر راضی کر لوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ تمہارا اور اس کا میٹر ہے، اگر یہ تمہیں معاف کرنا چاہے تو الگ بات ہے، اگر کچھ لے دے کے سمجھوتا ہو جائے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں آج کی رات کی مہلت دیتا ہوں اور کل مجھے بتاؤ، اگر یہ نہیں مانتا ہے تو تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ یہ کہاں ماننے والے، انہوں نے صحابہ کبھی پیسوں میں بکے ہی نہیں ہے، کہا نہیں مجھے بدلہ چاہیے، معاف اس لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ چاہتے تو معاف کر دیتے تھے، صحابہ سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتے نہیں اے جبلہ میں اس لیے معاف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں آنے والے وقت کے لیے کہ اسلام کی تاریخ میں معمولی لوگوں کو بھی انصاف ملتا ہے اور گورنر کو بھی تھپڑ کھانا پڑتا ہے، یہ چیز اسلام کو اور روشن کرے گی، اس لیے تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا، میں معاف بھی نہیں کروں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے صبح پھر ملتے ہیں۔ اس نے صبح کا انتظار ہی نہیں کیا، اپنی بے عزتی کے ڈر سے کہ اتنے بڑے گورنر کو تھپڑ مارا جائے گا، وہ رات ہی رات بھاگ گیا اور عیسائیوں کی بستی میں چلا گیا، عمر کے علاقے سے نکل گیا، اسلامی حدود سے نکل کر وہ کافروں کے حدود میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر عیسائیوں میں پھر شامل ہو کر مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، جاؤ اگر یہاں کبھی آئے تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن تمہارا مرتد ہو جانا ہمیں گوارا ہے، لیکن انصاف کا مرڈر کرنا گوارا نہیں ہے، انصاف کا مرڈر نہیں ہونے دیا۔